بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے شان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی شان اور صفات کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. یعنی اے نبی، بلا شبہ ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا اور جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف شان اور صفات کا ذکر فرمایا ہے. یا جیسے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار صفات اور شان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث کے اوراق میں بھی موجود ہے، لیکن میں ان تمام شان و صفات میں سے آپ کی شان کے ایک پہلو کا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان ہے یا آپ کی جو صفت ہے، اس شان اور اس صفت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا. کسی دوسرے کی شان اور صفات اس طرح بیان کرنا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور صفت کے برابر لگنے لگے، برابری ہو جائے، تو یہ نہایت ہی خطرناک معاملہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور صفات کا معاملہ یہ ہے
کہ ان کی شان اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور کسی کو اس کے برابر نہ کیا جائے۔ نبی کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے کو پہچاننا ہوگا، اور پھر اس کے بعد نبی کے علاوہ جو بھی غیر نبی ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین ہی کیوں نہ، ان کا ذکر، ان کا تذکرہ اس طرح ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رسول کی شان و صفات میں مشارکت ہو جائے، شریک ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نظریاتی طور پر کسی کو رسول، کسی دوسرے کو معاذ اللہ، کسی دوسرے کو معاذ اللہ نبی کے برابر نہیں سمجھتے نظریاتی طور پر، اور عقیدے کے اعتبار سے کسی بھی غیر نبی کو نبی کے برابر اور رسول کے برابر نہیں سمجھتے۔ اس کے باوجود، نہ سمجھنے کے باوجود، اگر ہم نے وہ عمل کیا یا وہ بات منہ سے نکالی کہ اس سے برابری پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی نبی کے برابر کرنے کے مترادف ہو جائے گا، اور اس سے بھی سخت منع کیا گیا۔ میں قرآن کی مثال سے اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ نظریے کے اعتبار سے کسی کو ماننا، اور یہ ہے کہ نظریے کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے تو ہم نے نہیں مانا، لیکن ہمارا عمل ایسا ہے، ہماری بات ایسی ہے کہ وہ ماننے ہی کی طرح ہے، ماننے ہی کے برابر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عدی بن حاتم، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام کا شوق پیدا ہوا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کے گلے میں چاندی کی ایک سلیب تھی، ڈالے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے جب انہیں دیکھا کہ ان کے گلے میں چاندی کی سلیب ہے، تو اس موقع پر آپ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے، یعنی ان اہل کتاب نے اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ یعنی ان اہل کتاب نے یا ان عیسائیوں نے، نصارہ نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو رب بنا لیا۔ یہ قرآن کی آیت میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو رب، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو ان علماء اور ان پادریوں کی عبادت تو کرتے نہیں، ہم ان کو معبود تو مانتے نہیں، تو پھر یہ کیسے کہا گیا کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا؟ ہم تو ان کو مانتے نہیں معبود، ہم تو ان کو رب مانتے نہیں، تو پھر آیت میں یہ بات کیسے کہی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا حرموا علیہم الحلال وَأَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ فَاتَّبَعُوهُمْ ذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں رب بنائے، کیوں نہیں معبود بنائے؟ انہوں نے، ان علماء، ان پادریوں نے جو چیز حلال تھی اس کو حرام کر دیا، اور جو چیز حرام تھی اس کو حلال کر دیا۔ یہی ان کی عبادت کرنا ہے، یہی کام، یہی عمل ان کی عبادت کرنا ہے کہ انہوں نے حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام کیا، تو انہوں نے ان کی پیروی کر لی، اس کو مان لیا، جیسا انہوں نے کہا ویسے ہی مان لیا، تو یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ آپ دیکھیے
کہ یہ بات درست ہے کہ نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب نہیں مانا تھا، لیکن ان کا سلوک ایسا تھا، ان کا معاملہ ایسا تھا، ان کا رویہ ایسا تھا کہ وہ رب بنانے کے مترادف ہے، کہ انہوں نے جو کہہ دیا اس کو مان لیا، جو کہہ دیا اس کو مان لیا، حلال کو حرام کر دیا مان لیا، اور حرام کو حلال کر دیا اس کو بھی مان لیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کو نہیں دیکھا، نہ توریت کو دیکھا، نہ انجیل کو دیکھا، کتاب کو نہیں دیکھا کہ توریت میں لکھا کیا ہے، بلکہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کو مان لیا۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ رب بنانا ہے، یہی ان کو اپنا رب بنا لینا ہے، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے نہ بھی مانے لیکن عمل ایسا کرے، کام ایسا کرے، بات ایسی کرے کہ وہ ماننے کے برابر ہو جائے تو وہ بھی ماننا ہی ہوتا ہے، وہ بھی ماننا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے رب اور معبود مانا نہیں تھا، ان کے عقیدے میں نہیں تھا، لیکن ایسا سلوک تھا، ایسا رویہ تھا، ایسا معاملہ تھا کہ وہ ان کو رب بنا لینا اور معبود بنا لینا۔ اب قرآن نے یہاں پر ایک اصول دے دیا ہے، یہ واضح کر دیا ہے کہ صرف ماننے نہ ماننے کا معاملہ نہیں ہے، صرف ماننے نہ ماننے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کو بھی دیکھنا ہوگا، اپنے معاملات اور اپنے رویے کو بھی دیکھنا ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مانتا نہیں، آدمی اپنے مزاج، اپنی عقیدے، اپنے نظریے کے اعتبار سے مانتا نہیں، لیکن عمل اس کا بتاتا ہے کہ وہ مان رہا ہے، وہ اس کو مان رہا ہے، اس کا معاملہ بتاتا ہے کہ اس کو مان رہا ہے۔ تو اب اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی کہی جائے گی کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو رسول نہیں مانتا، کوئی رسول نہیں ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں ان کے علاوہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بعد اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی نہ رسول آنے والا نہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے کہ وہ رسول ماننے کے مترادف ہو جاتا ہے تو وہ بھی گویا کہ اس کو رسول مان دینا ہے۔ اس نے اپنے کسی شخص کو رسول کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیا، رسول کے مقام میں اس کو رکھ دیا، تو یہ بھی ایک خطرناک معاملہ ہوگا۔ جیسے قرآن نے کہا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس سے باز رہو۔ تو اس آیت میں رسول کی ایک صفت کو بیان کیا گیا، رسول کی ایک شان کو بیان کیا گیا۔ وہ کیا شان ہے کہ یہ صرف رسول کی شان ہے، یہ صرف رسول کی صفت ہے کہ وہ جو کچھ دے اس کو لو، آنکھ بند کر کے اس کو لو، اس میں کسی تحقیق کی گنجائش نہیں ہے، اس میں غور و خوض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ جو کچھ دے اسے آنکھ بند کر کے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو، یہ رسول کی شان ہے۔ لیکن اگر یہی معاملہ کوئی رسول کے علاوہ کسی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے امام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے، اپنے مجدد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے، اپنے پیر کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرے کہ آنکھ بند کر کے ہر بات کو وہ مانے اور اس سے 1 انچ بھی وہ ہٹنے کو تیار نہ ہو، تو گویا کہ اس نے اپنے پیر کو رسول کے درجے میں رکھ دیا، اس نے اپنے امام کو، اپنے مجدد کو پیر کے رسول اور نبی کے درجے میں رکھ دیا۔ تو اگرچہ وہ اپنے پیر کو نبی نہیں مانتا، اپنے امام کو نبی نہیں مانتا، مگر معاملہ ایسا کیا، رویہ ایسا اختیار کیا کہ گویا کہ وہ مان ہی لینے کے درجے میں۔ اس کی ایک مثال میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے۔ وہاں پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور دوسرے صحابہ بھی تھے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا
کہ توریت کا وہ نسخہ رسول کے سامنے پڑھنے لگے. اللہ کے رسول موجود ہیں، سامنے حاضر ہیں، اور انہی کے سامنے توریت کا وہ نسخہ تلاوت کرنے لگے. اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں، یعنی جو توریت ہے یا انجیل ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَلَا تُصَدِّقُوهُ وَلَا تُكَذِّبُوهُ، یعنی اہل کتاب کی کتابوں کو نہ جھٹلایا جائے گا اور نہ ان کی تصدیق کی جائے گی. نہ ان کتابوں کی ہر بات کو جھٹلایا جائے گا اور نہ ہر بات کی تصدیق کی جائے گی، بلکہ توریت اور انجیل کی جو بات قرآن اور حدیث کے موافق ہوگی اس کو لے لیا جائے گا، اور جو بات اسلام کے خلاف ہوگی، قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توریت اور انجیل پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے. توریت اور انجیل کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آئیے یہاں پر دیکھیے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا، توریت کو پڑھنا شروع کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یعنی غصے کی وجہ سے. حضرت عمر پڑھ رہے ہیں توریت کا نسخہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہوتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر کی نگاہ پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدلتے ہوئے چہرے پر، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے تمہارے اس توریت کے نسخے کو پڑھنے کی وجہ سے؟ تو حضرت عمر گھبرا گئے اور انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف، تو واقعی غصے کے آثار نمایاں تھے. تو حضرت عمر نے کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے. حضرت عمر گھبرا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تب وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا لاتبعنی، یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں، اگر موسیٰ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں اور تم سب مجھ کو چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، تو البتہ ضرور تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، البتہ ضرور تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اگر موسیٰ ہوتے زندہ، ہمارے زمانے میں وہ زندہ ہوتے، تو وہ بھی ضرور میری پیروی کرتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ذہن دیا حضرت عمر کو کہ میں موجود ہوں اور میرا لایا ہوا دین اور اس کی تعلیمات موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر میری موجودگی میں میرے سامنے توریت کی تلاوت کر رہے ہیں. اس سے منع فرمایا. تو گویا کہ مجھے چھوڑ کر، گویا کہ یہ مجھے چھوڑ دینا ہے، میری موجودگی میں میرے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کر کے، قرآن کی باتیں نہ کر کے، میرے لائے ہوئے دین کی باتیں نہ کر کے تم توریت کی بات میری موجودگی میں میرے سامنے کر رہے ہو، تو گویا کہ تم نے مجھ کو چھوڑ دیا. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر کے حاشیۂ خیال میں بھی ایسی کوئی بات نہ تھی، ایک ذرا سا شائبہ بھی ان کے دل میں نہ تھا. بس ایک خیال ان کے دل میں آیا کہ توریت میں کچھ اچھی باتیں وہ پڑھی جائیں، کہ یہ نبی کی کتاب ہے، یہ ایک مقدس نبی پر نازل ہونے والی عظیم ترین کتاب، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے. ان کے حاشیے خیال میں ذرا بھی نہیں تھا کہ وہ قرآن کو چھوڑ کر توریت کی طرف آ گئے یا وہ اپنے نبی کو چھوڑ کر موسیٰ کی طرف آ گئے. انہوں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا، مگر ان کا رویہ اور ان کا عمل یہ بتا رہا تھا کہ جیسے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا توریت کی طرف آ گئے، جیسے نبی سامنے موجود ہے ان کو چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات کی طرف آ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اگر کوئی نظریاتی طور پر اور عقیدے کے طور پر کسی چیز کو مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے، وہاں اس کا رویہ، اس کا عمل، اس کی بات اور اس کی ساری ایکٹیویٹی بھی دیکھی جائے گی۔ کبھی ایکٹیویٹی پر اور اس کے رویے، اس کی عمل اور اس کی بات پر بھی وہی حکم لگ جاتا ہے جو کسی کے نظریے اور عقیدے پر لگ جاتا ہے۔ تو یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کی شان ہے کہ ان کی جو شان ہے، ان کی اس شان میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا جو مقام ہے، ان کے اس مقام پر کسی دوسرے کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے ایسا کچھ کرتا ہے کہ وہ کسی کو نبی کے مقام پر گویا کہ کھڑا کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہوگی۔ ایک اور مثال سے اس بات کو میں واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو وہاں ایک شخص نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد آپ انصاف سے کام کریں، آپ عدل سے کام کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں گا، میں عدل نہ کروں گا، تو پھر کون عدل کرے گا؟ تو وہاں ایک صحابی رسول تھے، وہاں ایک صحابی رسول تھے، وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں شخص کی گردن مار دوں، اگر آپ کہیں آپ اجازت دیں تو میں شخص کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے، یہ جملہ حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ کیا بتانا چاہتے تھے، کیونکہ اس شخص نے آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں اور دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ آپ ہی سے کہتا ہے کہ اعدل یا محمد، کہ محمد آپ عدل قائم کریں، آپ انصاف سے کام لیں۔ یہ آپ کی شان میں توہین، آپ کی بے ادبی اور گستاخی ہے، اور اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قتل مت کرو، ورنہ لوگ افواہ اڑائیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، اپنے پاس آنے والوں کو قتل کر دیا ہے، لہذا ایسا مت کرو۔ لیکن اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی، بے ادبی کرے، ان کی توہین کرے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی اس توہین کو برداشت نہ کرے اور اس گستاخ کو اس کی گستاخی کی بنیاد پر قتل کر دے تو اس کا خون معاف ہے۔ اگر اس کا قتل کر دیا جائے تو اس کا خون زائد ہے۔ اگر اس کا قتل کر دیا جائے تو ایسا نہیں کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ کس کا قتل کر دیا گیا، بلا وجہ قتل ہو گیا لہذا اب اس کے خون کا بدلہ لیا جائے، نہیں، اس کا قتل اگر کسی نے کر دیا جوش محبت رسول میں توہین اور گستاخی کو برداشت نہ کرتے ہوئے تو قتل کر دیا، تو قتل کرنے والے پر کوئی گرفت نہیں۔ اسلام کا ایک نظریہ۔ اب آئیے، یہ نبی کی شان ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کی شان ہے کہ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی، بے ادبی کرے تو بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کو اگر کوئی قتل کر دے تو قتل کرنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے حضرت ابوبکر کی شان میں گستاخی کی، اس نے حضرت ابوبکر کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی، کچھ برے الفاظ اور برے کلمات کو استعمال کیا۔ تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا، وہاں پر ایک انسان موجود تھا، تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ اجازت دیں کہ میں اس کا قتل کر دوں۔ اس نے کیا کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ آپ کی اجازت ہو تو میں اس بے ادبی اور گستاخی کرنے والے انسان کو قتل کر دوں۔ وہاں پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا، اسی جواب کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا تھا لیس ھذا لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یہ معاملہ اللہ کے رسول کے بعد کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔
یعنی اللہ کے رسول کے علاوہ کسی بھی انسان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو تو گستاخی اور بے ادبی کی بنیاد پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو صرف نبی کی شان ہے، یہ صرف رسول کی شان ہے کہ نبی اور رسول کی شان میں اگر کوئی بے ادبی، توہین اور گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی قتل کر دے تو قتل کرنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اگر کوئی یہی معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ کرے، اب آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ جو نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل الخلائق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد انہی کا درجہ، انہی کا مقام ہے، تو جب حضرت ابو بکر کو اس معاملے میں رسول کے مقام اور ان کی شان کے برابر نہیں کیا جا سکتا تو اب کون بچا ہے دنیا میں؟ لیکن آج دیکھیں کہ کیا ماحول ہے، لوگ یہی کر رہے ہیں، لوگ اپنے امام اور اپنے پیروں کے لیے یہی جھگڑا کر رہے ہیں، یہی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی نے بے ادبی کی، کسی نے گستاخی کی، بس جھگڑا شروع، بس لڑائی شروع۔ ارے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تھی، ان کا یہ مقام تھا، ان کی یہ عظمت تھی کہ ان کی شان میں کوئی بے ادبی، گستاخی اور توہین کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہو سکتی۔ تو نبی کی جو شان ہے، نبی کا جو مقام ہے، نبی کی جو عظمت ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ دوسرے کو نبی مانے یا نہ مانے، اپنے رویے سے، اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے بھی نہیں برابر کیا جا سکتا اور اس طرح نہیں شریک کیا جا سکتا۔ یہ نبی کی شان اور ان کی حیثیت، ان کی عظمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو صحابہ بہت اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے وہ نبی کے برابر کسی کو بھی کھڑا نہیں کر سکتے تھے، وہ نبی کی شان کے معاملے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے نبی کی عظمت اور نبی کے مقام اور نبی کے درجے کو سمجھ لیا۔ ایک مثال میں اور دوں گا، یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ لوگ اپنے کسی محبوب، معتبر اور مسترد شخص کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کی باتوں کے لیے لڑائی لڑتے ہیں۔ اس نے جو کہہ دیا، اب اس کے قول کو لے کر لڑائی لڑتے ہیں اور یہ ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے۔ ذرا بھی ان کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں آتی، بس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا، ہمارے امام صاحب نے یہ کہہ دیا، بس اسی کو لے کر لڑائی لڑتے ہیں۔ یہ گویا کہ انہوں نے اپنے پیر اور اپنے امام کو نبی کے درجے میں لا کر رکھ دیا۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کی مجلس تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور صحابی رسول بشیر بن کعب وہ بھی موجود تھے۔ تو حضرت عمران بن حسین نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر سنائی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، کہ حیا سراسر خیر، حیا سراسر بھلائی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر سنائی۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو وہاں بشیر بن کعب جو تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے، اور ان کا اشارہ غالباً توریت اور انجیل کی طرف تھا، کہ ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ حیا ہی سے وقار ہے، وقار حیا کا ایک حصہ ہے، اور حیا سے سکینہ ہے، سکینہ بھی حیا کا ایک حصہ ہے، اور حیا سے ذوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے وہاں پر پیش کی۔ تو حضرت عمران بن حسین نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا سراسر خیر ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی تھی، اور بشیر بن کعب نے اس کے مقابلے میں بعض کتابوں کا حوالہ پیش کر دیا۔ تو عمران بن حسین غضبناک ہو گئے، انہیں بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، بہت زیادہ غضبناک ہوئے، اور پھر انہوں نے
اسی غصے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے کہ حیا سراسر خیر ہے۔ تو جو وہاں پر لوگ موجود تھے وہ سفارش کرنے لگے، حضرت عمران بن حسین سے وہ سفارش کرنے لگے کہ اے ابو نجید، یعنی اے عمران بن حسین، آپ کو شاید غلط فہمی ہو گئی بشیر بن کعب کے سلسلے میں، یہ کوئی منافق انسان نہیں ہے، یہ کوئی منافق آدمی نہیں ہے، آپ اتنا غصہ نہ کریں۔ لیکن بار بار وہ غصہ کر رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے تھے۔ وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں تو اس کے مقابلے میں تم بعض کتابوں کا حوالہ کیوں دے رہے ہو، اس کے مقابلے میں کیوں لا رہے ہو؟ جب اللہ کے رسول کی حدیث حیا کے معاملے میں واضح ہے، ایک بات کہہ دی اللہ کے رسول نے، تو اب اس سے ٹکرانے والی ایک بات، اس سے ہٹ کر اور اس کے مقابلے میں ایک بات تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ یہ ذہن دینا چاہتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے، جب ان کی حدیث آ گئی ہے تو اب حدیث کو لیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں کسی کے قول کو نہیں لیا جائے گا۔ اس طرح سے حدیث کو مانا جائے گا، نہ کہ کسی کے قول کو لیا جائے گا۔ اگر کوئی حدیث کو چھوڑ کر اپنے کسی چہیتے معتبر مستند کے قول کو مانتا ہے اور اسی پر اڑا رہتا ہے تو گویا کہ اس نے نبی کے برابر کر دیا۔ یہ تو نبی کی شان ہے، یہ تو نبی کا مقام ہے کہ نبی کی بات کو لیا جائے گا، ان کی حدیث کو لیا جائے گا اور باقی سب کی باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ بلکہ اگر کوئی صحیح بات بھی ہے، کوئی جائز اور درست بات بھی ہے، لیکن اگر وہ مقابلے کے طور پر پیش کر رہا ہے، اگر حدیث رسول سے مقابلے کے طور پر پیش کر رہا ہے یا اس سے مقابلہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ بھی ایک خطرناک بات ہوگی، وہ بھی ایک خطرناک بات ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کلمہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، اس کلمے کے پڑھنے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا، لیکن اگر اسی کلمے میں کوئی تبدیلی کرے اور وہ تبدیلی بالکل درست ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی اس طرح پڑھے کہ لا الہ الا اللہ عبد القادر جیلانی ولی اللہ، تو آپ بتائیے کہ اس میں غلطی کیا ہے؟ اس میں کوئی گڑبڑی تو ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہیں۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، ذرا بھی یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ کلمہ اور یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے کلمے کے مقابلے میں، اس لیے یہ گمراہی ہوگی، یہ معمولی معاملہ نہیں بنے گا، یہ گمراہی کی حد تک جائے گا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے کلمے کے مقابلے میں ایک اور کلمہ بنا دیا گویا کہ، حالانکہ اس کلمے میں جو بات کہی گئی ہے بالکل 100% وہ درست بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں، وہ تو ولیوں کے سرتاج ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ مگر جب مقابلہ ہو جائے گا، جب برابری ہو جائے گی تو وہیں پر گمراہی کا حکم لگ جائے گا۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی جو شان ہے، نبی کی جو صفت ہے، اس کو پہچاننا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت اور نادانی میں وہی صفت اور وہی شان کسی دوسرے کی بیان کرنے لگیں، تو اس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اس بات پر ضرور توجہ کر لینی چاہیے، نبی کا جو فرمان ہے اس کو بڑھ چڑھ کر لیا جائے گا، اور نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی دوسرے کا فرمان اگر نبی کے فرمان سے ٹکراتا ہے
تو اس دوسرے کے فرمان کو، اس دوسرے کی بات کو چھوڑا جائے گا، نہ کہ نبی کے فرمان کو چھوڑا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں وہ درس دیتے تھے، تو وہ درس دے رہے تھے، تو درس کے دوران انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کل احد یؤخذ من قولہ ویترک منہ، کل احد یؤخذ من قولہ ویترک منہ الا صاحب ھذا القبر، کہ کسی بھی شخص کے قول کو لیا جا سکتا ہے اور اس کے قول کو چھوڑا جا سکتا ہے سوائے اس صاحب قبر کے۔ یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف، یعنی رسول کی شان یہ ہے کہ ان کے ہر قول کو لیا جائے گا، ان کی ہر بات کو لیا جائے گا، ان کی بات کی تحقیق نہیں کی جائے گی۔ رسول نے جو فرمایا اب اس کو چیک نہیں کیا جائے گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، جس نے ایسا ذہن بنایا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ تحقیق تو دوسرے کے قول میں کی جائے گی، یہ چیک کرنا تو دوسرے کے ساتھ ہوگا نہ کہ نبی کے ساتھ۔ تو کسی کے قول کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور لیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کا قول رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو اس کو لیا جائے گا، اور اگر فرمان کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ اس کو بہرحال لیا جائے گا۔ اسی شان کو قرآن نے بیان کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول نے تمہیں جو کچھ دیا اسے لے لو، اور جس چیز سے تم کو روکا اس سے بات۔ بس اسی بات پر میں آج کی گفتگو تمام کروں گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔